درانی صاحب سر ویلکم ٹو شو سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے بیٹوں کا جو سیاست کے اندر متحرک ہونا ہے، ایک طرف سے آواز یہ ہے کہ موروثی سیاست ہے اور موروثی سیاست کو ترک کرنے کا نعرہ خان صاحب ببانگ دہل لگاتے رہیں، کیا اسے موروثی سیاست کا تسلسل کہیں یا پھر یہ کہیں کہ مقامی قیادت کی ناکامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں کہ آپ ان کے بچوں کے آنے کو ایک نیا رخ سمجھ رہے ہیں، اس میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ دن اس لیے آیا کہ یہاں پہ جو سپریشن ہے اور یہاں پہ جو قانون کی فعالیت ہے، جو عدالتوں کی مطلب مجبوریاں ہیں اور جو پولیٹیکل سین کے اندر اس وقت ایک حکومتی دباؤ اور سپریشن موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ماحول جب بھی بنایا جاتا ہے اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں آتے۔ اچھا ٹھیک۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا، مجھے یاد ہے، ہم تو خیر اس وقت چھوٹے تھے لیکن ہسٹری سے انسان دیکھتا ہے کہ بھٹو صاحب جب تھے، بھٹو صاحب ایک پیورلی ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کے ذریعے پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں، بچوں کو سٹیج پہ بھی نہیں بٹھاتے تھے جیسے یہ نہیں، لیکن جو کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گیا اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا، دباؤ کی وجہ سے، ڈسٹارشن کی وجہ سے، پریشرز کی وجہ سے، آخر میں پھر بچہ ہی اور بیگم ہی آ کے کھڑی ہوئی، اور اس کا نتیجہ جو ملک کو ملا وہ یہ ہوا کہ بھٹو تو آج تک زندہ ہے، بھٹو کو مٹانے والے ختم ہو گئے، اور بھٹو زندہ ہی نہیں رہا، بھٹو پاکستان کو موروثیت کی سیاست کی طرف دھکیل گیا۔ بھٹو صاحب کی موروثیت شروع ہوئی، اس کے بعد پھر نواز صاحب کی موروثیت، باقی سارے بھی اکڑم بکڑم جتنے تھے ساروں نے اپنے اپنے بچوں کے ساتھ فوج نکال کے MBBS بنا کے پارٹیاں بنا کے نکل آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے پچھلے 15-20 سال میں پوری کوشش کی ہے، آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اپنی اگر حیات رہے اور ان کا اپنا اختیار رہا، آج بھی ان کو چھوڑ دیں تو وہ اپنے بیٹوں کو سیاست میں نہیں لائے گا، اس کو نہیں لانا چاہیے، اور پارٹی کو اگر انہوں نے جمہوری طور پر نہ چلایا تو تاریخ میں ان کا نام ویسا ہی ہوگا جیسا باقیوں کا ہے۔ لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں، بے شمار کوشش بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی لابنگ کرنے کی کوشش کی گئی، بے شمار ملاقاتیں کی گئیں، پیغامات بھی آئے، ٹویٹر بھی بڑا متحرک کیا گیا اس معاملے میں، کیا ہم پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو قیادت یہاں سے باہر گئی اور انہوں نے وہ لابنگ کرنے کی کوشش کی، یا باہر کی جو وہ لابنگ تھی وہ اس حد تک مضبوط نہیں ہو پائی، اس کے نتائج نہیں نکل پائے جس کی وجہ سے بچوں کو آنا پڑا؟ دیکھیں، یہ تو اب میں اس کے بارے میں بتاؤں، میں آپ سے وٹنس ہوں کہ جب ٹرمپ آیا تھا، ٹرمپ آ گیا، ٹرمپ فیئر جو تھا، میں نے کہا تھا حکومت نے ٹرمپ فیئر لے لیے، ہوگا کیا اس کے بارے میں دیکھیں۔ ملکوں کے اندر باہر سے بیٹھی ہوئی حکومتیں جو ہیں وہ انٹرفیئر ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتی، صحیح، ٹھیک ہے جی، اور توقع بھی نہیں تھی، مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان صاحب فون کال پہ باہر نکل آئیں گے، نو۔ عمران خان صاحب کو نکلنا تھا یا قانون کے راستے سے نکلنا تھا، ہمارا خیال تھا کہ عدالتیں، میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی کہ عدالتوں کے ذریعے جو یہ ڈسٹارشن جو ہوئی ہے یہ ریکٹیفائی ہو جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں عدالتوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور ہمارے سیاستدانوں کے مہربانی کے ذریعے، تو جمہوری سیاستدانوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اب جو ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد آج جو سپریشن ہے، یہ سپریشن ہی تو عمران کا ایسٹ ہے۔ واٹ از پیئنگ ٹو عمران خان از ہز جیل اسٹے۔ جب تک عمران خان صاحب جیل میں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پاپولیرٹی کا گراف کتنا نیچے آیا ہے۔ اشتہاروں میں جتنا مرضی گرا دیں، پبلک میں، فیلڈ میں تو وہ اوپر ہی جا رہا ہے، اور حکومت کا یہ حال ہے کہ حکومت نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے ڈیڈ ویٹ باندھا ہوا ہے، ایک طرف تو ایک ٹانگ کے ساتھ نان پرفارمنس کا ڈیڈ ویٹ باندھا ہوا ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کو جیلوں میں رکھنے کا ڈیڈ ویٹ باندھا ہوا ہے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں تو اپنی سیاست کو اپنے میدان میں جا کے لڑوں نا بھئی۔ اگر کوئی لیڈر عوام کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا، اگر کوئی پارٹی عوام کے اندر نظر نہیں آتی، اگر کوئی پارٹی عوام کے اندر اپنے لیے محبت نہیں رکھتی، تو اس کا لیڈر کیا کھاتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ لیکن سر میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک مقامی قیادت تیار کی گئی یا متبادل کے طور پہ تیار کی گئی، وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اگر نہیں بھی تھی، نئے نام بھی اس کے اندر شامل تھے،
تو بہت سی تحریک کو چلانے کے اعلانات ہوتے رہے، لیکن جو متبادل آوازیں ہیں، متضاد آوازیں، ایک نے کہا کہ فلاں تاریخ کو چلے گی، ایک نے کہا جی نہیں اتنا ٹائم فریم ہے، یہ جو تضاد ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ طے در طے کارکنان تک منتقل ہوا ہے اور ان کے حوصلے کسی حد تک پست ہیں ماضی کی نسبت؟ دیکھیں خان صاحب کو تو یہ چیز سوٹ کرتی ہے. وہ کیسے؟ ان کی پارٹی جو ہے وہ 2 لیولز پہ ایگزسٹ کرتی ہے، ایک ان کی اپنی ذات اور ایک عوام. باقی جتنے لوگ بیچ میں بیٹھے ہیں وہ آدھے حکومت کے اس ادارے کے ساتھ ملے ہوں گے، آدھے حکومت کے اس کے ساتھ ملے ہوں گے، آدھے حکومت کے دبائے ہوئے ہوں گے، آدھا پولیس سے ڈرے ہوں گے. اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، وہ کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے، ان کی کوئی پبلک کے اندر ورتھ ہی نہیں ہے. وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خان صاحب کی وجہ سے ہیں اور خان صاحب کی وجہ سے رہیں گے. دس از واٹ ہی وانٹس. اور ہماری سیاست میں یہی ایشوز ہیں کہ حکومت اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہی کہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. انہی کے کنٹرول میں حکومت خود دے رہی ہے. آج اگر عمران خان صاحب کو باہر لے آئے، میرے خیال میں وہ شاید اس پہ بہت سے لوگ حکومتی اختلاف کریں، باہر لے آئے تو کیا ہو جائے گا؟ جلوس ایک ہو جائے گا. تو جلوس تبھی بھی بڑے ہوئے. کوئی اپوزیشن پارٹی، کوئی حکومت سے باہر پارٹی حکومت سے لڑ نہیں سکتی. یہی غلطی تھی جو ان کے باہر کے لیڈروں نے کی کہ جی ہم جائیں گے اور ہم آزاد کرا کے آئیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ سیاست کے اندر اپوزیشن 2 کام نہیں کر سکتی. ایک وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتی اور دوسری وہ کار سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ سیاست کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. ایک پولیس والا جاتا تھا اور اس کے سامنے بڑے سے بڑا لیڈر گاندھی سے لے کے کوئی بھی ہو وہ گرفتاری پیش کر دیتا تھا. یہ لڑنا پولیس سے، لڑنا حکومت سے، لڑنا اقتدار سے، ہاں پیچھے کوئی کھڑا ہو ادارہ تو تب تو چلو آپ کر سکتے ہیں، ویسے کہاں کر سکتے ہیں. کوئی تو سر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا 9 مئی کے کیسز کے اندر جس طریقے سے سزائیں ہوئیں، پھر اب 26 نومبر کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا دکھائی دیتا ہے کہ 5 اگست کو جو انہوں نے پلان کر رکھا ہے اس کو کسی طریقے سے سنپ کیا جا سکے. تو کیا یہ اسٹریٹجی حکومت کی کامیاب رہے گی؟ حکومتوں کی ایسی ہر اسٹریٹجی تاریخ کے اندر ہر دور کے اندر ناکام نہیں ہوئی، رسوا بھی ہوئی ہے. جب آپ حکومتی جبر کے ذریعے اور حکومتی کنٹرول کے ذریعے آپ کسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام اس کو نہیں مانتے. ضیاء الحق صاحب نے 10 سال تک بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اوپر سے ہر چیز گزار دی تھی. 86 میں جب بی بی آئی تو پورا لاہور نہیں پورا پاکستان نکل کے اس کے استقبال کے لیے سڑکوں پہ آ گیا. کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو سیاست کے اندر کسی لیڈر دیکھیں، وہ کہتے ہیں غلام صرف وہ ہو سکتا ہے جو دل سے غلامی تسلیم کر لے، ذہنی طور پہ کر لے. اگر پبلک کا یہ ابھی کیا ہوا، آپ نے انتخابی نشان غائب کر دیا، آپ نے پارٹی غائب کر دی، اپنے لیڈر غائب کر دیا، آپ نے پولیس چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، ووٹ پھر بھی لوگوں نے نیٹ پہ سے دیکھ کے ڈال دیا. تو کیا کر لیا آپ نے؟ لیکن یہ سر لیسن نہیں ہے. لیکن سر اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی رزلٹ آپ کی مرضی کا آ گیا. پھر کیا ہوا؟ آج آپ دنیا میں جائیں. نہیں سر، اگر اس کو دوسرے پیرائے کے اندر سوال رکھیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے نشان کے بغیر ووٹ بھی دے دیے، گرفتاریاں بھی دے دی، مقدمات بھی بھگت لیے، سارا کچھ کر لیا، کیا مل گیا اس کے بعد بھی؟ دیکھیں، ملنا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ملا یہ ہے کہ آج بھی ایک آنکھ جھکی ہوئی ہے، ایک آنکھ اٹھی ہوئی ہے. ایک آنکھ کا مستقبل ہے، ایک کا حال نہیں ہے. حکومت کا حال نہیں ہے، اپوزیشن کا مستقبل بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب کتنے کرب سے گزرتے ہوں گے آج جب وہ دیکھتے ہوں گے ان کی بنائی ہوئی پارٹی، جس کو انہوں نے اتنا پاپولر بنایا، جس کو وہ 2/3 تک لے گئے، جس کو انہوں نے ووٹ کو عزت کا بیانیہ دیا، آج وہ ووٹ کی ذلت کی علامت بنی ہوئی ہے. آج جو ہے پبلک کے اندر کہیں بھی جائیں تو وہ انہیں کوئی اپنا آنکھوں میں کہیں محبت نظر نہیں آتی. مطلب آنکھوں میں محبت نہ نظر آنا لیڈر کی بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے. تو سر کیا یہ سیٹ اپ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ آوازیں تو بہت ساری سنائی دیتی ہیں، کبھی بلاول صاحب کے آنے کی، کبھی صدر صاحب کے جانے کی. دیکھیں، یہ سیٹ اپ جو اس وقت چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو کسی مشین کے ذریعے بدلنا ہے، مکینیکلی بدل، میں مکینیکل انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے ٹریکٹر چلایا اور جناب میرا بدل گیا. اگر آپ نے اس کو ووٹ کے ذریعے بدلنا ہے
تو پھر تو آپ ووٹ تک بھی نہیں جا سکتے، ووٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ جو ہے یہ کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ خود حکمرانوں کا فیصلہ ہے، اور حکمران اس وقت اپنے آپ کو بھی امبیرس کر رہے ہیں میرا خیال ہے نان ڈیلیوری کے. دیکھیں حکمران کے چلیں اصلی اور نقلی الیکشن سے آئے کسی طرح بھی آئے، اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ پرفارم کر دے. چینی نہ بیچ دے، پرفارم کرے. کاشتکاروں کی گندم نہ کھا جائے، پرفارم کرے. ہاں جی، مطلب ساری فصلیں تباہ نہ کر دے، ایکسپورٹس کو نہ بٹھا دے. صرف اشتہاروں کے ذریعے اور باتوں کے ذریعے جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیں گے، غربت 44% ہے نیچے، اور دوسرے وہ سارے فگرز آپ کو کتنے لوگ سناتے ہیں، میں نہیں سناتی، وہ سارے فگرز جو اس وقت ڈاؤن دی ڈرین جا رہے ہیں، گٹر کے اندر موو کرتی ہوئی ہے حکومت ہے، ایک مردہ لاش کی طرح چلتا ہوا ایک حکومتی ٹولہ. وہ جو ہے وہ کتنی اپنے اندر کتنی کرب محسوس کرتا ہوگا. اچھا سر، کچھ باتیں ہیں. ایک آخری سوال یہ کہ باتیں یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جو سائفر کیس تھا ایک، اس کے بعد وہ جو فارن فنڈنگ والا معاملہ تھا، اس کے اوپر حکومت کو تجویز کوئی بھیجی گئی تھی، حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کھلے گا اور اس کے گھیرے میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں آئے گی، موجودہ حکومت بھی آ سکتی ہے. کیا اس میں کوئی سچائی معلوم ہوتی؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال آپ نے ایک معصوم انداز میں کیا ہے، میں سر لیکن میری طبیعت بھی معصوم ہے. تو میں اس سوال کو بہت گہرائی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، حکومت کو چلتا رکھنے کے لیے بہت دیر تک ان سب طاقتوں کا انٹرسٹ رہے گا. دیکھیں انٹرنیشنلی حکومت کی ریکگنیشن ختم ہو چکی ہے. اچھا، ہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہے، سرپنچ ہے، تو وہ تو اس حکومت کو مانتا ہی نہیں. مطلب وہ ان سے بات بھی نہیں کٹے پہ تیار. وہ آپ سے بات کر رہا ہے، میرے سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات، وہاں تو ان کا یہ عالم ہو گیا. ملک کے اندر ان کا کتنا اختیار ہے وہ یہ خود جانتے ہوں گے، لیکن ان کا جتنا بھی اختیار ہے وہ اس وقت تک اس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ عوام کو دکھ پہنچائیں. اور عوام کا بڑھتا ہوا دکھ جو ہے وہ ملکی ادارے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے. ان کے لیے مسئلے، ان کے لیے مسئلہ ہے. تو اسی لیے پھر وہ ٹیسٹر لگا کے رکھنا بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.